علیہم الضالین آمین۔ عزیزان گرامی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ ایک موضوع تھا جس پر ہم بحث کر رہے ہیں، اور اسی کے ضمن میں میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس میں میں نے آپ کو پچھلے جمعوں میں جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ صرف یہی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو اہل حق میں سے شمار کرتے ہیں تو آپ کی مصروفیات کیا ہیں، اور اپنی مصروفیات کو اگر آپ نے پرکھنا ہے کہ یہ میری مصروفیات اہل حق والی ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ اپنے آپ کو قرآن مجید پر پیش کر دیں۔ چیز کو اپنے ساتھ میچ نہیں کر لیتے اور اپنے ساتھ آپ ٹیلی نہیں کر لیتے، اتنی دیر تک آپ اہل حق میں سے نہیں ہیں، اور اس کے لیے آپ کو قرآن مجید میں گہرا تدبر اور تفکر کرنا پڑے گا، اپنے لیے ٹائم خاص خصوصی نکالنا پڑے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ میں اہل حق میں سے ہوں یا نہیں۔ وہ آپ کو قرآن مجید میں داخل ہونا پڑے گا، اور اگر آپ قرآن مجید جو ہے وہ آپ پر کھلتا نہیں ہے اور وہ آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا اور آپ تدبر نہیں کر رہے اور اس میں اپنے آپ کو قرآن مجید کے لیے وقف نہیں کر رہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اہل حق میں سے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ اہل حق میں سے ہونے کا دعویٰ تو بہت ہے سب کو، اور وہ کلمے کی بنیاد پر ہے۔ یہ بالکل وہی دعویٰ ہے جو یہود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی بنا پر دعویٰ تھا کہ ہم خدا کے چہیتے ہیں، خدا کے برگزیدہ ہیں، خدا کے پیارے ہیں، ہم جہنم میں گئے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے اور ہم وہاں سے واپس جلدی آ جائیں گے، ساری دنیا کی قوموں پر حکمرانی کرنا ہمارا حق ہے اور ہم اس حق کے ساتھ ہی جئیں گے۔ بالکل اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے وہ یہود و نصارہ کے پیچھے قدم بہ قدم چلتی جائے گی، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل کے اندر داخل ہوئے ہیں نا کسی جگہ کے اندر خواہ مخواہ وجہ بلا وجہ، تو یہ بھی وہ ایک سارے کام کریں گے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ یہود و نصارہ کے پیچھے ہم چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، تو اس ضمن میں سب لوگوں کو دیکھنا پڑے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر اہل حق بہت تھوڑے ہیں اور ان کی کوئی کثیر تعداد نہیں ہوتی۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ وہ ایک کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ لیڈر بکے ہوئے ہیں، ہر شعبہ زندگی کے لوگ بکے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے اہل حق کو ذمت اٹھانی پڑتی ہے۔ اب جب آپ ایران میں ہم دیکھتے ہیں تو اس ایران میں پوری پارٹیاں ہیں جو کہ اپنے اس آیت اللہ سسٹم کے خلاف ہیں، ان کے رہبر ولایت فقیہ اس کو یہ بولتے ہیں۔ میں اس کو ذرا آسان لفظوں میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ بڑی بڑی موٹی جو باری برکم اصطلاحیں ہیں یہ اٹھانی بڑی مشکل ہوتی ہیں، ان کو پھر پردہ ان کا چیر کے جا کے اندر پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ اندر اس جلی کے اندر اس کی اندر پیٹا جو ہے نا وہ سارا محفوظ ہوا ہے، باہر تو ایسے رولا پڑا ہوا ہے۔ تو وہ ولایت فقیہ جو ہے وہ اس نظام کے خلاف ہیں، وہی بتاتے ہیں، وہ ان کے کفار نے فوج میں سے، عدلیہ میں سے، سیاستدانوں میں سے، بیوروکریسی میں سے، جاسوسوں میں سے، جو ادارہ بھی کسی ملک کو مضبوط کرتا ہے نا اس میں انہوں نے اپنے لوگوں کو گھسیڑا ہوا ہے اور وہ ان کے دین اور ایمان کو خرید لیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے دین اور ایمان تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی نے خالص اپنے آپ کو اللہ سے نہ جوڑا ہو تو آدمی 2 منٹ کے اندر کیا 1 منٹ کے اندر اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا سب کچھ بیچ باچ کے دوسرے کے سپرد کر دیتا ہے۔ ایک کھانا ہونا ایک آپ نے تو آپ آسانی سے جھوٹ بول دیتے ہیں، کسی جگہ فنکشن پہ جانا ہو اس کو پردے میں رکھ کر آپ بات کر لیتے ہیں، گھما پھرا کے ایسے صاف بات کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور پھر اس پہ ڈارک سائیکالوجی آپ کو اب پڑھائی جاتی ہے، وہ آپ کو نیٹ کے ذریعے سے سکھایا جاتا ہے کہ اپنی باتوں کو چھپاؤ، اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر باتیں کرو، پھر اپنی جو ڈارک سائیکالوجی والے ہوتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں بات، وہ یوں بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھنے کے بعد سنجیدہ ہو ایکٹرز ہی پیدا کر دیں گے سارے، ہمارا پتہ نہ چلے، ہم دوسروں پہ اثر انداز ہو جائیں، دوسرے ہم پہ اثر انداز نہ ہوں۔ تو یہ بھی ایک فتنہ ہے، مطلب اگر آپ کسی عالم دین کے پاس جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ آپ پر اثر انداز ہو جائے، آپ کہ میں ہی اس کے اوپر اثر انداز ہو جاؤں،
یہ اصلاح کرنے والے لوگوں کا کوئی حق نہیں۔ حضرت تھانوی مرحوم جو تھے وہ امیر لوگوں کو بیعت نہیں کرتے تھے، کہتے تھے بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے بندے کی اصلاح کرنا، اور اصلاح کرنے کا مطلب ہے دوسرے بندے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ تو یہ امیر لوگوں کے دل بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، اس حوالے سے ان کی بہت عزت نفس ہوتی ہے، اتنی عزت نفس ہوتی ہے، کہتے دنیا میں عزت ہی ہماری، باقی کسی کی عزت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ اپنے آپ کو بہت بلند تر سمجھتے ہیں، اس لیے یہ جب کسی فقیر مزاج کے آدمی کی ڈانٹ ڈپٹ سنتے ہیں نا تو ان سے سنی نہیں جاتی۔ یہ کہتے ہیں ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی آپ کی ڈانٹ ڈپٹ سن کے نا، وہ دماغوں میں ان کا نفس کہتا ہے یہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ کوئی اصلاح کا طریقہ دکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کسی کو ڈانٹا؟ ایسی باتیں پیش کرنی شروع کر دیتے، آپس میں بیٹھ کر بات کرتے، چوروں کی ٹولی، تو بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں وہاں پر۔ وہ حضرت تھانوی کہتے تھے میں امیر لوگوں کو کرتا ہی نہیں ہوں، میں غریب بندے کو بیعت کرتا ہوں، اس کا پہلے ارادہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں، کہتا ہے حضرت صاحب نے ڈانٹ، وہ تشویش میں مبتلا ہو جائے گا۔ امیر آدمی تشویش میں نہیں مبتلا ہوتا، اس کا نفس اسے اور زیادہ گمراہ کرنے کے لیے تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہماری ساری نسلیں جتنی بھی ہیں یہ متکبر نسلیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اللہ نے مفلسی، اللہ نے ان کے اوپر بیماریاں، دکھ، عذاب، بے روزگاری، کوئی چیز اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر برے حال ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تکبر کا مرض ایسا ہے جو غریب سے غریب آدمی کے اندر بھی، جو جھاڑو دیتا ہے اس کے اندر بھی، جتنا چوکیدار ہے یہ سب لوگوں کے اندر یہ مرض ہے۔ بڑے آدمیوں کا اب صرف نہیں کہا جا سکتا کہ وہ امیر آدمی جو ہے یہ تکبر کا مریض ہے، ہر آدمی تکبر کا مریض ہو چکا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں تصوف کا کام کرنا یا دعوت و ارشاد کا کام کرنا، یہ تزکیہ نفس کا کام کرنا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بڑا مشکل کام ہو گیا، کیونکہ کوئی بھی آدمی خود کو تراشنے کے لیے کسی بھی بڑے سے بڑے جوہری کے سامنے نہیں ڈال رہا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہے کہ ایک آدمی نے کسی بہت قوی الجثہ آدمی کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جب ننگا اس کا پیٹھ دیکھی تو اس کی پیٹھ کے اوپر بہت بڑا ایک دھاڑتا ہوا اور شیر دکھائی دیا، شیر بڑا بالوں والا بنایا ہوا، ٹیٹو بنایا ہوا جسے آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ٹیٹو آج کے نہیں بن رہے، یہ ٹیٹوز انسان بڑا پرانا بنا رہا ہے، اس لیے شریعت میں ٹیٹو بنانا حرام ہے، یہ بھی اسلام میں جائز کسی صورت میں نہیں۔ آپ نہ چھپوائی کر سکتے ہیں نہ لکھوائی، کچھ بھی نہیں، اپنے بدن کو صاف رکھیں۔ جب آپ نے دکھانا نہیں کسی کو تو پھر آپ ٹیٹو کیوں بنوا رہے ہیں؟ ٹیٹو وہ بنوانے کا یورپ میں آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ پہ ٹیٹو، وہ ادھر کانوں میں، ہاتھوں میں، جسم پہ ٹیٹوز بناتے ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ نے یہ حرام قرار دیا ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ حضور نے جسم کو گونجنے گندوانے سے منع فرمایا، اذیت ہوتی ہے اس سے جسم کو نا۔ تو ٹیٹو بنا ہوا کسی آدمی نے دیکھا، یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کے اندر، تو اس کے دل میں آیا کہ میں بھی ٹیٹو بناؤں۔ دیکھیں نا چمکتے ہوئے بدن پر ایک دھاڑتا ہوا شیر بنا ہوا ہو تو وہ تو کس کو اٹریکٹنگ کرتا؟ باڈی بلڈر ہو، یہ اس کا جسم بنا 6 پیکس کے ساتھ، تو وہ دیکھتے ہی بندہ کہتا ہے یار یہ تو ایسا میں بھی ٹیٹو بناؤں۔ تو ٹیٹو بنا ہوا تھا تو اس نے کہا تو وہ گیا اس آدمی کے پاس جو ٹیٹو تیار کرتا تھا، تو اس کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا، تو اسے کہا بن جائے گا، یہ کون سی بات ہے، آپ تشریف لائیں، بیٹھے یہاں پہ۔ تو وہ ٹیٹو جب بنواتے تو پورا جسم خون سے رنگین ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سوئی کے ذریعے سے تیار کرنا ہوتا ہے، کھودنا ہوتا ہے اس نے جسم کو نا، کھود کے وہ بناتا ہے۔ تو وہ جب اس کو بنانے لگا تو اس کا پہلا آنکھ شروع کی تو وہ کہنے لگا یہ بہت درد ہو رہا ہے مجھے۔ تو اس نے کہا کیا بنا رہے ہو بھائی؟ کہتا آنکھ بنا رہا ہوں۔ تو کہتا آنکھ رہنے دو، باقی بنا دو۔ باقی بنانے لگا، ناک پہ بھی درد ہونے لگی، کہتا ناک رہنے دو، باقی بنا دو۔ ہونٹ، کان، سر، پاؤں، اینڈ پہ رہ گئی، کہتا دمی بنا دو اس کی تم اکیلے کی، باقی رہنے دو، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے شیر کی دمی کہتا کہا۔ تو آج کے دور میں بھی تزکیہ نفس کا یہی عالم ہے، ہر کوئی کہتا ہے دمی بنا دے استاد جی، چلو اتنے پتہ چل جائے میں شیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کی ٹیٹو بنانے والوں کی ہم کہاں دم بنا دیں؟ شوق ہے جنت الفردوس کا جانے کا، یہ عالم ہے۔ ایک صاحب مجھے پوچھ رہے تھے کہ 72 ہو رہا تھا، کوئی انتظام نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے بندے، اس کے لیے شہید ہونا پڑتا ہے، گردن کٹوانی پڑتی ہے، اس کے لیے آدمی کو اپنے بدن کو کٹوانا پڑتا ہے، اور وہ لاش گٹھلی میں باندھ کر لے کر آتے ہیں اور مسلح کر دیتے ہیں لاش کو، حضرت حمزہ کی لاش کی طرح کی،
اور کچھ نہیں رہنے دیا جاتا اس آدمی کا، پھر جا کے وہ آدمی کو اتنی بڑی نعمتیں ملتی. جنت بھی آفا حسبتم ان تدخل، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ہم آگے ہمیں لکھنا چاہیے جی ہاں ہم نے یہ صحیح گمان کیا ہوا ہے کہ ہم آسانی سے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ ایک صحابی حضور کے پاس آئے تھے، انہوں نے 5 چیزوں کا پوچھا اللہ کے نبی سے. اللہ کے نبی نے کہا ہاں جس سے جاتا ہوا دیکھنا ہے وہ جنتی کو دیکھ لے. اس سے کہا نہ میں بڑھاؤں گا نہ کم کروں گا. یہ حدیث سن کے نا سارے لوگ کہتے جی میں تو وہی صحابی ہوں، جنت میں جا رہا ہوں سارا کچھ. میں اسے پوچھتا ہوں وہ 5 نمازیں آپ کی وہ خلوص والی جو صحابی نے پڑھی وہ ہو گئی ہیں؟ آپ ذرا مجھے بتا دیں. بعد میں جائیں گے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، جہاد، ادھر تو بعد میں جائیں گے. تو آدمی ہر کوئی کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. بھی جنت الفردوس جانے کے لیے بڑی مصیبتیں کاٹنی پڑتی ہیں، بڑی بیماریاں. 8 چیزیں گنوائی ہیں قرآن مجید نے، جس کے اندر بتایا گیا کہ خوف بھی ایک اس کے اندر کی ہے کہ بندے کو خوف ہو جائے کہ کل پیٹرول مہنگا ہو جانا ہے، پھر یہ گندم مہنگی ہو جانی، یہ ساری چیزیں مہنگی ہو جانی. اگر جنگ لڑی گئی تو اس کے نتیجے میں پوری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. تو آپ دیکھیں تھوڑی سی 2 4 5 10 روپے چیز مہنگی ہوتی تو قوم کی چیخیں نکل آتی ہیں، اور فیس بک بھر جاتی ہے، اور سوشل میڈیا پہ انسٹاگرام سے لے کر نیچے تک ہر جگہ پہ آتا ہے غریب مار دیا گیا، یہ ناانصاف بے رحم حکومت، صفاق حکمرانوں کے بارے میں کیا. ساتھ ہی وہ ایک گانا سا لگا دیتے ہیں، میوزک بھی لگا دیتے ہیں رونے پیٹنے والا اس کا سا. اب ورنہ آپ یقین جانیں سارا کام ہی میوزک پہ چلتا ہے، حتیٰ کہ خبروں کے اندر بھی سنسنی پھیلائی جاتی ہے. اور آپ اخبار پڑھ کے دیکھ لیں کہ آپ کے اوپر اخبار جو ہے نا وہ نفسیاتی اثرات مرتب نہیں کرتی جو آپ کے اوپر نیوز چینل اثر انداز کرتا ہے، کیونکہ وہ ساتھ باجے بجاتا ہے، ایسی زور قسم کی بجاتے ہیں دھنیں کہ ہر خبر کے مطابق دھن بجتی ہے. تو جناب کے وہ دماغ پر بھی اثر، دل پہ اثر، ذہن پہ اثر، سارا اثر وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. مجھے بتائیں یہ کہاں سے ہے؟ آپ بڑے سے بڑی فلمیں دیکھ لیں، بڑی سے بڑی جذباتی چیزیں دیکھ لیں، گولہ بارود برساتی ہوئی، جب اس کے ساتھ میوزک نہیں ہوگا آپ اس کو دیکھیں گے آپ پہ کوئی اثر انداز ہی نہیں ہونا. ہاں جی، آپ بڑی سے بڑی جذباتی فلم کے ڈائلاگ دیکھ لیں، جب تک اس کے پیچھے وہ آپ نا سازندے کوئی شے بجاتے ہو تک بات اثر ہی نہیں کرتی بندے کے اوپر. تو جن لوگوں کے اوپر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں وہ اب ہم مصنوعی پرسنالٹی بن گئے ہیں، ہماری شخصیات ایسی مصنوعی ہو گئی ہیں کہ اب ہمارے اوپر نفسیاتی اثر یہ سارے پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نفسیاتی مریض ہر ایک آدمی بن کے. اس میں ہم سب شامل بھی ہیں، میں بھی شامل ہوں کہ ہم جب یہ دیکھیں گے تو ہم پہ اثر انداز ہوں گی. سردی کے موسم میں رہیں گے تو سردی یہ نہیں دیکھتی یہ عالم ہے، یہ فاضل ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، یہ ڈاکٹر ہے، وہ سب پہ یکساں ہی اثر انداز ہوتی. جاہل کھڑا ہوگا باہر، MBBS کھڑا ہوگا باہر، بہت بڑا نامی کھڑا ہوگا، جج کھڑا ہوگا، وکیل ہوگا، سردی لگے گی، گرمی لگے گی. تو ایٹماسفیئر آپ کا کسی قسم کا بھی اگر ہے تو وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوگا. تو اہل حق ایسے نہیں ہوتے کہ اہل حق جو ہوتے ہیں بڑے آرام سے، ان کی مصروفیات بتاتی ہیں کہ اہل حق اس وقت کس وقت مصروف ہیں. اگر وہ اہل حق اپنی دنوں میں ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موجے کر رہے ہیں، بس فیشن کے طور پر 10 منٹ ذرا ایرانی قوم پہ بھی لگا لیتے ہیں. ہاں جی، وہ کہتے ہیں لڑتے ہیں تو وہ لڑتے ہیں. اب آپ جا کر سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، سارے کوئی جماعتیں وہیں پہ ٹاس سے مس نہیں ہو رہی. تو اہل حق جو ہیں ان کو تلاش کرنے کے لیے پہلے آپ اپنی مصروفیت. آج کی بات کہ اہل حق ناکام کیسے ہوتے ہیں. اہل حق اہل حق میں 2 طرح کی چیزیں ہیں، فرد بھی اور جماعت بھی. فرد جو ہے وہ اور جماعت دونوں کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اہل حق کی بربادی کا سب سے پہلے کی جو چیزیں ایسی چیزیں ہوتی جو ان کو برباد کر دیتی. وہ فرد ہوگا اہل حق میں سے، وہ بھی برباد ہو جائے گا. وہ کوئی جماعت بنے گی وہ بھی برباد ہو جائے گی. تو اس میں جو دیکھنے کی چیز ہے کہ اہل حق کی بربادی کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اہل حق ناکام ہی اس وقت ہوتے ہیں جب وہ تفرقے میں پڑ جاتے ہیں. جب ایک آدمی فرقہ پرست ہو جاتا ہے نا، یا ایک جماعت تفرقے میں پڑ جاتی ہے تو وہ تشدد اور افتراق کا نشانہ بن جاتی ہے اور اس کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ برباد ہو کے رہ جاتی ہے. اس لیے اہل حق کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ تشدد اور افتراق کے ساتھ یہاں تک نہیں، وہ بکھر جاتے ہیں. آپ آج جا کر دیکھ لیں ساری جماعتیں جتنی بھی ہیں اب وہ ساری کی ساری بکھری پڑی ہیں، ٹوٹی پڑی ہیں، اور ہر ایک بندے کی ذاتی ناراضگی ہے. اللہ کے لیے ناراضگی کسی کی نہیں. جھوٹ ہے،
اللہ کے لیے ناراض ہونا بہت بہت بڑے مرتبے پہ ہے، اللہ کے لیے ناراض ہونا۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، یہ تو نبی ہوتے ہیں اللہ کے لیے ناراض، یا صدیق ہوتے ہیں، یا شہداء، یا صالحین۔ آج کل ہر کوئی کہتا ہے میں فلاں بندے سے اللہ کے لیے ناراض ہوں۔ اللہ تو کسی سے ناراض ہونے کا کہتے ہی نہیں، اللہ تو کہتے قضا تلقی حرام ہے۔ اللہ کے لیے ناراض ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس قدر اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرتا ہے کہ کبھی اس نے کبھی غیر شرعی فعل کیا نہیں، اور وہ کبھی بھی اللہ کے ہر وقت سامنے سرخرو رہتا ہے، اور ہر وقت وہ اللہ کے لیے ناراض ہے کہ ان کے گھر میں یہ نا ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں غیر شرعی ہو رہی ہیں، اس لیے میں ان سے منہ موڑ گیا ہوں۔ ایسا کون ہے؟ میرے اپنے گھر سے لے کر آپ کے گھر تک، ہم سب کے گھر تک آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہماری اپنی ذات سے لے کر باہر کی ذات تک ہر ایک فرد کے اندر اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اپنی آنکھوں سے اپنا گناہ اس کو چھوٹا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرے کا گناہ اس کو بڑا۔ یہ نشانی ہے پہلی گمراہی کی، کہ اگر آپ اس سٹیج سے نکل گئے تو پھر آپ مجھ سے مبارکباد لے لیں۔ اگر آپ اس سٹیج کے اندر پھنسے ہوئے ہیں تو آپ مجھ سے ابھی دنیا کے اندر ہی وعید لے لیں کہ آدمی اگر اس بات میں مبتلا ہو گیا ہے نا کہ میرا گناہ چھوٹا ہے اور اس سامنے والے کا گناہ بڑا ہے، تو یہ آدمی کی برباد ہونے کی، اس کے ایمان کی تباہی کا پہلا موقع آ گیا کہ اس کو اپنا آپ جو ہے وہ چھوٹا نظر آنے لگ گیا گناہ کا، اور دوسرے کا بڑا نظر آنے لگ گیا۔ جس آدمی کے اندر پہلی چیز ہی گناہ دیکھتے ہی نا کسی کا اپنی تلاشی لینی آ گئی ہے نا، کہ وہ اپنی تلاشی لے رہا ہے، تو وہ آدمی پہلا نمبر پر آپ سمجھ لیں کہ وہ دین والے معاملے میں آ گیا ہے۔ وہ اس سے دیکھا کہ یہ آدمی کوئی چوری ہے نا، تو وہ خود اس نے اپنے دل کے اندر چوری محسوس کر لی کہ میں کہاں کہاں چور ہوں، اور وہ اس کو سزا دینے کی بجائے اپنے آپ کو سزا دینے یا اپنی اصلاح کرنے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تو یہ سمجھ لیں یہ آدمی مجھ سے مبارکباد لے لے، یہ واقعی حق کی راہ پہ چل پڑا ہے، یہ بالکل سچا آدمی ہے۔ اگر اس کو دیکھتے ہی پتہ لگ گیا دوسروں کے بارے میں ہو گیا ججمنٹل اور اپنے بارے میں بن گیا وکیل، اور تو یہ آدمی بربادی کے دھانے پر کھڑا ہے۔ اگر دوسروں کے بارے میں ہو گیا وکیل اور اپنے بارے میں ہو گیا ججمنٹل، تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ آدمی نیکی کے راستے پر، تزکیہ نفس کے راستے پر چل نکلا ہے۔ اہل حق سب سے پہلے تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ ان کے جو 2 نمبر اہل حق ہوتے ہیں، ہاں جی، جن کی جعلی اہل حق جو بنے ہیں نا، یہ تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ ان کو شیعہ سنی سے بالاتر ہو کے کوئی بات سوچ ہی نہیں آتی۔ یہ جب بھی جائیں گے دو چیزوں میں تقسیم ہو جائیں گے کہ ہم سنی ہیں، فلانے شیعہ ہیں، ہاں جی، فلانے دیوبندی ہیں، فلانے اہل بریلوی ہیں۔ ان کو مسلمانوں کا یا اسلام کا فائدہ ہی کوئی نظر نہیں آتا، اور یہ اپنے بربادی کرنے کے لیے، اس ملک کو برباد کرنے کے لیے، یا امت مسلمہ آج تک برباد فرقوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کتابیں لکھی ابن حزم نے اور بڑے بڑے لوگوں نے اس کے اوپر کیا فرق وہ لکھی ہے، انہوں نے کتاب کہ فرقے کیا چیز ہوتے ہیں، ان کے تعارف لکھے ہیں۔ اتنا فرقہ بن گیا ہوا مسلمانوں کے اندر، مسلمان اپنے مزاج اور اپنے دینی تصور کے خلاف سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ بات اس میں سب سے پہلے موجود ہو گئی۔ تو اہل حق کی موت اس وقت ہو جاتی ہے جب ان کا خلوص مر جاتا ہے، یعنی جب ان کی نیت کی موت ہو جائے نا، سب سے پہلے اہل حق کی یا فرد کی یا جماعت کی نیت کی موت ہوتی ہے، وہ مر جاتی ہے، اسی وقت ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی۔ وہ اس کے اندر سے خلوص جو نیت پر مبنی ہوتا ہے نا، وہی برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ ان کو شہرت چاہیے ہوتی ہے، ریا چاہیے ہوتا ہے، نمود و نمائش چاہیے ہوتی ہے۔ اگر خود نیک بن گیا نا، صبح سب جگہ تذکرے ہونے شروع ہو جائیں، قائد صاحب جتنا نیک آدمی کوئی نہیں ہے۔ آج کل ماشاءاللہ وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں۔ میں خود رہ کر آیا ہوں، میں 13 دن ان کے ساتھ رہا ہوں، 13 دن میں میں نے ان کی نماز کوئی قضا ہوتی ہوئی نہیں دیکھی۔ تو قائد صاحب نے بھی اسی لیے پڑھی ہیں، شہزاد آیا ہوا ہے، رہا میرے پاس رہ رہا ہے 13-14 دن اس سے رہنا ہے، بعد جا کے یہ لوگوں کو کیا بتائے گا، بہتر یہی ابھی پڑھی جاؤ کسی طریقے سے، ہاں جی۔ باہر نکل جب بیٹھے تھے ادھر لمبی سی داڑھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح پکڑی، لگے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر کرنے، جب کبھی دیکھ لیا اللہ کا ذکر کرنے۔ یہ ڈفانگ ان کے ساتھ، اور لوگ اس ڈفانگ کو پسند کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ سب سے زیادہ مرعوب دنیا میں آج تک بتاؤں کس چیز سے ہوئے، جعلی تقوی سے۔
جتنا پیر ہے، جتنا مولوی ہے، جتنا کوئی بڑا مرشد ہے نا، وہ لوگوں کے سامنے ایک جعلی تقویٰ پیش کرتا ہے، جعلی تقویٰ پیش کرتا ہے، وہ جعلی تقویٰ پھر لے کر بیٹھ جاتا ہے، وہ تسبیحاں، ٹوپیاں، نمازیں، بھاگ دوڑ ادھر ادھر کر کے دکھاتا ہے، لوگ سارے اس کے مرید ہو جاتے ہیں، وہ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اس سے اس کی تباہی اور بربادی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اتنا ہی بندہ کسی کے نمود و نمائش اور اپنی ریا کے بارے میں آدمی جو ہے وہ ہو جائے، کیوں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ اس میں اب آپ دیکھ لیں کہ یہ نیت کی موت کیوں ہو جاتی ہے اس وجہ سے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو اللہ کا شریک بنانے کی بجائے خود ہی اللہ کا شریک بن جاتا ہے، وہ خود ہی اللہ کا شریک بن جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ اللہ کا شریک ہو گیا ہے، کب وہ اللہ کا شریک ہو گیا۔ اس کو اپنی ریا، اپنی نمود و نمائش، اپنی شہرت چاہیے ہوتی ہے، وہ اسی شہرت اور وہ اس کو کہہ دیتے ہیں، آپ نے سنا ہی ہے وہ حدیث کہ اللہ نے کہا کہ تو نے یہ چاہا کہ لوگ تجھ کو عالم کہیں، تو نے یہ چاہا اور لوگوں نے تجھ کو کہہ دیا، تو نے جو چاہا وہ تجھ کو مل گیا، تو نے میرے لیے تو کچھ نہیں کیا۔ آپ اسے دیکھ لیں کہ کتنے علماء، کتنے شہید، کتنے سخی خدا کی راہ میں پیسے دینے والے بندے، وہ بندے کیا اور کس طرف کو چلے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک سوچنے کی چیزیں ہیں، ہمیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اہل حق کی سب سے پہلے موت جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور بڑا بن کر وہ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں، ایک ہے کسی آدمی کی شخصیت کا وہ حصہ بن جانا عاجزی، کہ وہ اس کے اندر واقعی عاجزی ہے، اور آپ کو اس کو عام رویوں میں نہیں، خاص رویوں میں اس کو نظر آئے گی آپ کو۔ ایک ہے عاجزی اس نے ایسی بنا لی ہے کہ وہ دوسرے اس کی تعریف کر رہے ہیں، اندر لڈو پھوٹ رہے ہیں، کہ وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جیسے ایک آدمی نے اور آپ جیسے اس طرح کے، تو وہ آگے سے اس طرح سر ہلا کے ایسے ایسے کر کے کہتا ہے کہ نہیں بس عاجزی، اللہ سے ڈرتا ہوں میں، جی اللہ پاک نے بڑا واضح اس کا کرم ہے، جی میں کس کا، میں ہم تو اللہ کا وہ بندے، ہم تو، یہ ایک فراڈ ہے، اور یہ فراڈ عام ہے۔ اس فراڈ کے ذریعے سے دنیا چل رہی ہے، ہم سارے اس فراڈ کا شکار ہیں۔ ان کو دیکھ کے ہم بھی عاجزی کا مظاہرہ کرنے لگ گئے ہیں، نہیں عاجز، پیر جو ہوتا ہے نا بڑا، وہ ذرا اس کو آپ دبا کے دیکھیں، وہ کم ہی دبتا ہے، اس کو اس طرح کر کے دیکھیں۔ سائیکل کا ٹائر تو جلدی پتہ چل جاتا ہے اس میں ہوا نہیں ہے، ٹرالے کے ٹائر میں سے نہیں پتہ چلتا اس میں ہوا نہیں ہے، وہ ذرا ٹرالے کا ٹائر بتاتا ہے بھی آگے سے میرے سے ہوا ہے ہجے۔ تو آپ جب اس کو کسی وہ بھی کوئی پیر ہو اصلی، وہ اندازہ لگا لیتا ہے بھی دبا کے دیکھتے ہیں، وہ ایک ایسی بات ان کے سامنے پیش کرتا ہے جس سے لٹمس پیپر کے اندر جاتے ہی پتہ چل جاتا ہے نا، تیزابیت کا ایچ پی پتہ چل جاتی، تو نکال کے بھائی دیکھتے تو وہ پیلے کلر کا بن جاتا ہے یا کوئی ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، یہ نیلے کلر کا ہو جاتا ہے۔ لٹمس پیپر اس آدمی کے پاس، اسے پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ تو 2 نمبر ہے، یہ تو فراڈ کر رہا ہے، اس کے پاس تو ریا اور یہ سب، یہ شہرت، یہ سب یہ چاہ رہا ہے، تو یہ اندر سے نہیں، پہلی چیز یہ نہیں جاتی۔ میں یہ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پہلی چیز کو اپنے اندر تلاش کر لیں، ورنہ پہلی سٹیج پہ ہی ختم، اہل حق مر جاتے نہیں، تو وہ خود ہی اللہ کا شریک بن جاتا ہے۔ وہ جو آخر میں ہر روزانہ پڑھتا ہے نا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہم سر نہیں، الا انا، سوائے میرے۔ اپنے آپ کو بندہ جو ہے نا وہ اللہ کا لم یکن لہ کفوا احد، یہ سچا نہیں پڑھتا وہ، ہاں یہ وہ ضرور کہتا ہے کہ قل هو اللہ احد، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد۔ اب اس کے تو ماں باپ ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ شریک نہیں ہو سکتا، اور اللہ صمد کے اندر کہا جاتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ محتاج، اس کو احتیاج نہیں، بندے کو احتیاج ہے، پیشاب پخانہ، روٹی پانی، بندے کو ضرورتیں ہیں، ادھر بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، یعنی جس کا نہ عدم ہی کوئی نہیں، تو ہم تو پہلے تھے ہی نہیں، تو یہ پہلی 3 آیتوں میں بندہ کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد،
اب آگے آ جائیں ولم یکن لہ کفوا احد، کہندا یہ وچ تے لگدا یہ چ کتے پیا جا سکدا، ادھر حساب کتاب لگاتا ہے کوئی اپنا، کہندا یہ وچ آپ وڑ جانے ہیں۔ اس میں داخل ہونے سے اللہ کی اس شریک بنتا ہے، جا کے اللہ کا شریک بنتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے تم مجھے جانتے نہیں، میں بھی تمہیں ٹکرا نہیں، تینوں پھر کوئی بندہ ہجے لبا نہیں تین دنیا تے، تو سانو جاننا نہیں جسے ساڈے نال ٹکرا، یہ پھر آ جائے۔ یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک قولی اور ایک عملی۔ قولی ہوتا ہے منہ سے بول پڑتا ہے، عملی وہ ہوتا ہے جو میسنا ہوتا ہے، میسنا ہوتا ہے، پلان کرتا ہے، کئی گھنٹے بیٹھ کر سوچتا ہے کہ یہ میں نے کیسے اللہ کا شریک بننا ہے۔ منہ میں نہیں وہ کہتا آج ہی صرف یہ تکبر، منہ کا تکبر نہیں، یہ تو بہت بڑا تکبر ہے، منہ کا تکبر۔ کچھ تکبر ایسے ہیں جو ہم اپنے دلوں کے اندر ساری زندگی رکھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ وہ تکبر ہیں جو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، مگر وہی تو ہے انہ علیم بذات الصدور، وہی تو خدا ہے جو دلوں کے سینوں کے اندر موجود رازوں کو جان لیتا ہے، گپ اندھیروں کے اندر ہوتے ہوئے کاموں کو دیکھ لیتا ہے، اور پاتال کی اتھاہ گہرائیوں میں چھپے ہوئے انسان کو پا لیتا ہے، اور ستاروں کے پیچھے چھپے ہوئے جنوں کو اللہ تعالیٰ تلاش کر لیتا ہے، جو مریخ، مشتری اور سورج کے اندر ہونے والے جو ذرات ہیں ان کی پیمائشیں کر لیتا ہے، اور جو سمندروں کی کل مخلوق کو جانتا ہے، اور جو جانتا ہے کہ ریت کی زمین پر کتنے ذرے ہیں اور کل کائنات میں کتنے ذرے ہیں ریت کے اور زمین کے، اور دنیا میں کتنے پانی کے قطرے ہیں، اور وہ پہچان لیتا ہے کتنے درختوں کے پتے ہیں، وہ رب اس کو پہچان لیتا ہے، دنیا کو یہ دھوکہ دے لیتا ہے۔ اور یہ دھوکہ دینا بہت آسان ہے، دنیا کو قسمیں اٹھا لے گا، جہاں کہیں برتر ہوگا وہاں پر برتر بن کے کسی کو اپنے دنیاوی سٹیٹس اور منصب کی بنا پر لوگوں کو باور کرا دے گا، کچھ بھی بول دے گا، کچھ بھی کہہ دے گا، لوگ اس کی دولت، اس کے مال، اس کے سٹیٹس، اس کے منصب، اس کی چیزوں کو، مرتبے کو دیکھتے ہوئے اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا، تو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ لم یکن لہ کفوا احد، وہ نہیں یقین کرتا، وہ بندے کا یقین نہیں کرتا۔ اس لیے یہ تجربہ کیا گیا ہے کہ بندے جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو ان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ میں اتنی دیر سے، مجھے ایک صاحب کا ایک فون آ رہا تھا، مجھے کہتا کہ مجھے اس بارے میں کچھ، اب میں سوچوں میں پڑا ہوا ہوں کہ یہ ہر طرح کا وظیفہ میں نے دیکھ لیا ہے، اب میرے بس سے باہر ہو گئی ہوئی بات۔ میں نے اسے کہا یہ اب تمہیں ہی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، اب تمہیں ہی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، میں نے تو دعائیں بھی کر کے دیکھ لی ہیں، وظیفہ بھی پڑھا کے دیکھ لی ہیں، اب تمہیں ہی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ اب اللہ سے تم یہی کہہ دو کہ یا اللہ پاک میں سرنڈر کرتا ہوں، اور بندے کو سارا پتہ ہوتا ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، بندہ بات چھپانے میں ماہر ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے انسان کے اور جنوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس سے پہلے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ یہ ہے خناس، لفظ یاد رکھ لے، یہ بندے ہوتے ہیں۔ خناس جو ہوتا ہے نا، دماغ کے اندر موجود ہوتا ہے، دل کے اندر موجود ہوتا ہے، یہ خناس نہیں بندہ بننے سے بات، پتہ ہی نہیں لگنے دینا، مار جائے پر پتہ نہ لگنے دے کسی کو، ٹھیک ہے نا۔ اور بندے سارے اس کو سارے یہی سمجھتے پھریں کہ جیسا متقی اور پرہیزگار نہیں۔ کیوں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بالشت بندہ رہ رہا ہوتا ہے جنت جانے کے، ساری دنیا یہی سمجھ جنتی 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 جنتی۔ اللہ کہتے ہیں اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ جنتی کے جہنمی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنمی فراڈ لگا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے فراڈوں کو بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تم میرے پاس آ جاؤ، یہاں پر وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس کے بعد پھر یہ آتا ہے اگلا مرحلہ فرد پر یا جماعت پر، یہ آتا ہے کہ وہ علم سے کٹ جاتے ہیں، علم سے کٹ جاتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں، علم سے فرار حاصل کرنا۔ ہم انہیں علم سکھاتے ہیں، ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، ان کے پاس دین کو وقت دینے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھ لیں، شادیاں پوری بگتاتے ہیں، مہمان پورے بگتاتے ہیں، اپنے دنیا کے کام پورے کرتے ہیں، کھاتے پیتے پورا ہیں، ہوٹل کوئی نہیں چھوڑتے، جنک فوڈ کوئی نہیں چھوڑتے، اشتہار کوئی نہیں وہ چھوڑتے،
ہے جی، نظر بازی ان کی پوری رہتی ہے، کالجوں یونیورسٹیوں میں وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے، دفتروں میں وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے، فیکٹریوں میں وقت ضائع ہو رہا ہے، دکانوں پہ بیٹھے وقت ضائع ہو رہا ہے، ہر جگہ جہاں سے روپیہ ہاتھ آتا ہے وہاں پر بیٹھے وہ وقت ضائع کر لیتے ہیں، مگر دین کی ایک بھی آیت وہ سیکھنے کو روادار نہیں ہوتے، نہ وہ سننا چاہتے ہیں نہ وہ پڑھیں۔ کبھی ان کے سامنے ڈاکٹر اسرار آ جائے، کبھی مولانا اسحاق صاحب آ جائیں، کبھی محمد علی مرزا آ جائیں، مفتی اکمل صاحب آ جائیں، مفتی منیب صاحب آ جائیں، وہ کہیں اس کو سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی ایک طریقہ کار ہے۔ وہ کبھی بھی سچا علم پڑھنے کے لیے خود آمادہ نہیں ہوتے، نہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، نہ محنت کرتے ہیں، نہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، نہ مصیبت اٹھاتے ہیں، نہ دکھ اٹھاتے ہیں، نہ پیسہ ہی لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سارے کام کرنا جرائم ہے، اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے، علم خود ہی کو کان میں بات پڑ جائے، ورنہ ہم نے خود علم کے لیے یہ دوڑ دھوپ نہیں کرنی جو دوڑ دھوپ وہ دنیا کے کاموں اور گناہوں کے لیے کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ نہ قرآن پڑھنا، نہ کتاب لانی، نہ اس کو وقت دینا، اللہ کی کتاب سے دور رہنا۔ ان سے آپ کوئی بات کر کے دیکھ لے، ان کا پہلا کام بتاؤں کیا ہوگا؟ لو آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آپ نے مجھ سے ناراض ہو جانا ہے اور پھر آپ نے مجھے چھوڑ کے چلے جانا ہے، پھر باہر جا کے باتیں کرنی ہے، پھر اپنے گھر باتیں کرنی نہیں تو اپنے دل میں تو باتیں کریں گے۔ وڈا آیا سانو سمجھانا والا، آپ بھی تو یہی کچھ ہی کردا۔ جب میں نے بتانا ہے تو کوئی پوچھنی ہی نا، کوئی بات میں نے پوچھنا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ، اس کی تفسیر، دعا کیجئے، وظائف، کوئی چیز۔ وہ کہتا ہے میرے پاس اس کی اپنے موبائل میں اس کی ایپ ہے، موبائل ایپ ہوتی ہے اس کے پاس، وہ موبائل سے پڑھتا ہے، وہ موبائل سے سارا دین سیکھتا ہے، قرآن مجید تک کو موبائل میں شامل کر لیتا ہے۔ تراویح شریف جب وہ سن رہا ہوتا ہے نا پیچھے کھڑا ایسے کر کے، تو موبائل ہی کھولا ہوتا ہے، اسی کے پیچھے وہ پڑھا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، سوال ہمیں بھیجتا ہے، آیا موبائل سے دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا جائز ہے؟ موبائل نہیں چھوڑنا، اللہ کی کتاب پکڑنی نہیں، موبائل چھوڑنا نہیں۔ موبائل میں بریک اس کو پڑھا، کہتے ہیں مجھ پڑھ لینا، موبائل سے میں پڑھ لینا۔ تو اگر ہم کے پاکٹ سائز کا قرآن لے لو، کہا وہ بریک بہت لکھا ہوتا نا، سمجھ نہیں ہوتی، میں پڑھیں جانا کلوڑ پہ دی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایمان کی موت ہو گئی، نیت کی موت ہو گئی، خلوص کی موت ہو گئی، اب وہ راہ میں نہیں آ سکتا۔ وہ نیکی بدی کا ایک ملغوبہ، ایک مکسچر تو تیار ہو جائے گا آٹا، وہ حق پر نہیں آ سکتا۔ اللہ کی کتاب کو نہا دھو کے منہ قبلہ طرف کر کے بیٹھ کے تھکا ہوا نہیں بھی 2 منٹ پڑھا، پڑھنے کے بعد کتاب بند کر دی۔ جی استاد جی میں جب قرآن پڑھتا ہوں تفسیر میں نیند آنی شروع ہو جاتی۔ بھئی آپ تھکی ہوئی حالت میں اس کو پڑھتے ہیں، سو گے نا صبح تہجد کے وقت جب وہ آپ فجر پڑھتے ہیں، پھر اٹھ کے پڑھیں، پھر مجھے بتائیں کون سی آپ کو نیند آتی ہے۔ رات ذرا ٹائم سے سو جائیں 8 بجے، صبح فجر پڑھ کے بیٹھ جائیں، چائے کا کپ پیئیں، چستی کریں پیدا، تو 2 گھنٹے کے لیے قرآن مجید پکڑ لیں ہاتھ میں، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ پھر آپ کو سستی آتی ہے۔ دنیا کے کاموں کے لیے چستی والا ٹائم، دین کے کام کے لیے سستی والا ٹائم۔ دنیا کے کاموں کے لیے این بھرپور صحت مند جوانیاں، بڑھپے دے وچ قرآن نہیں چھڑنا، اینکاں لا کے تے جناب لیزر دے آپریشن کرا کے تے جناب موتیے دے آپریشن کرا کے قرآن، جب آنکھیں بالکل سیٹ فٹ ہوتی ہیں اس وقت قرآن جی کو ہاتھ ہی لگانا۔ اللہ کی کتاب کو پڑھنا کوئی نہیں، جب دین پڑھنا فرسٹریشن آ جانی، میں فرسٹریٹڈ ہوں استاد جی مجھے بتائیں، میں تو دن بدن ڈپریشن میں جا رہا ہوں۔ کی ہویا تیرے ڈپریشن میں؟ ادھر آنا ہونی تیری من پسند مشوق نے تیری گل کراواں، تیرا ڈپریشن دور ہو جانا۔ فراڈ نہیں ہے؟ کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ اپنی شہوت کے لیے ڈپریشن دور، سپریشن دور، فرسٹریشن دور، سٹریس دور، ڈوپامین ہائی، اور جب دین کے لیے معاملے آ جائیں تو پھر سارا کچھ غلبہ پا کے تم پر غالب آ جاتا ہے۔ جب یاروں میں بیٹھتے ہیں ڈپریشن دور، جب وہاں پہ پارٹیاں ہونی ڈپریشن دور، جب دوستوں کے ساتھ کھانا پینا ڈپریشن دور، جب اچھے کپڑے پہننے ڈپریشن دور، مہندیاں اٹینڈ کرو ڈپریشن دور، برتھ ڈے ڈپریشن دور، ہر شے دور دنیا کے کاموں میں۔
تے نور علی نور. ہاں جی سونیاں سونیاں بڑھیاں دیکھیاں، اسے تصویراں کھچائیں، پھپھیاں جی، چاچے جی، میری بہنیں جی، اس طرح کر کے اس طرح کر کے 2 انگلیاں کر کے ساری تو تصویریں ہو رہی ہیں. اب آپ جب دین کا ٹائم آیا آپ کہتے ہیں استاد جی کو ڈپریشن کا علاج دسو. استاد جی کیا بتائیں تمہیں یہ ڈپریشن کا علاج؟ استاد جی کے پاس ایسے کسی یہ اہل باطل کا رویہ ہے. ڈپریشن کوئی نہیں ہے. ڈپریشن بھائی اور چیز کا یہ رویہ ہے. اسے ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں، اسے بیہیویئر کہتے ہیں. وڈے انگریزی دانوں سمجھ گئے؟ فراڈ نہ لگائیں. اللہ کے ہاں یہ جو پوچھ ہونی ہے یہ جہنم میں جب ڈالے جائیں گے نا، اللہ نے کہا وہ اس وقت کو یاد کرو جب یہ جہنم میں ڈالیں گے اور پھر چیخ کے کہیں گے رب ہمیں ادھر سے نکال. اور میں جہنم کے اوپر جو فرشتہ دروگا لگاؤں گا نا، جو چوکی دار بٹھایا وہ بہرا ہے. مدتوں بعد ان کی بات سن کر کہا تھا تمہیں کوئی ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کے ہاں تم جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے؟ وہ تمہیں ڈراتا اللہ سے، موت کے بعد کی زندگی کی ہولناکیاں بتاتا. پتہ نہیں پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا ایک آدمی ہنس رہا تھا، ایک اہل اللہ پاس سے گزر کر نوجوان لڑکے درا کیا منکر نکیر کے سوالوں کے جواب ہو گئے؟ نہیں. کہا اللہ کی بارگاہ میں تو سرخرو ہو گیا؟ وہ جو کہا کہ اپنا نامہ مال دائیں ہاتھ میں مل گیا؟ کہتا نہیں. پولیس راہ سے گزر گیا؟ نہیں. حوض کوثر سے پانی پی لیا؟ نہیں. حشر کی سختیوں سے بچ گیا؟ نہیں. موت کی سکرات سے بچ گیا جب سختیاں طاری ہوتی ہیں ان سے بچ؟ نہیں. فرمایا جبھی ہنس رہا ہے، جبھی ہنس رہا ہے. لوگ ہنسے نہیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا بڑا حوصلہ اور جگرہ ہے کہ حضور علیہ السلام جنت جہنم سارا کچھ دینے کے بعد بھی مسکرا دیتے تھے اور کسی بات پر کبھی کبھی ہنس لیا کرتے تھے. اس طرح نہیں تھا کہ حضور پاک کو ڈرامہ بھانڈ مراسی کھزرے مسخرے آ جاتے تھے تو 3 گھنٹے نبی علیہ السلام ہنستے جاتے، اور وہ جو مسخرے ہیں وہ آ کر کہتے ہیں سلام کہتا ہے ہر لوگوں میں خوشیاں بانٹو، جھوٹ بول کے خوشیاں. فرمایا جس نے جھوٹ بولا نا لوگوں کو ہنسانے کے لیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ دردناک عذاب دے گا جو کہ لوگ ہنسیں میرے جھوٹ پر. لوگوں میں خوشیاں بانٹتے ہیں تو وہ بانٹو جس کے ذریعے سے لوگ حقیقی طور پر اللہ کے قریب ہو جائیں. ان کو جنت کی خوشخبریاں سناؤ. جب مشکل حالاتوں ہیں تو ان کے اوپر جنت کا ذکر کرنا شروع کر دو. یہ سب سے بڑے عالم کی نشانی ہے کہ جب وہ دیکھے کہ کسی کے غم ہے، میت ہے کسی کا، تو اس وقت وہ کہے کہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہمارے اجر ہیں. انشاءاللہ اگر تمہارا بیٹا بیٹی امی ابو بہن بھائی بیوی بچہ کوئی بھی مر گیا ہے تو یہ سب زندہ ہیں اور اللہ کے پاس ہیں اور رزق کھا رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، یہاں کی زندگی سے اچھی زندگی جی رہے ہیں. اللہم ابدلہ دارا خیر دارہ وزوجا خیر زوجہ واہلا خیر اہلہ. جب یہ میں کسی کے لیے دعا پڑھ رہا ہوں تو میرا دل بڑا مطمئن ہو جاتا ہے. اے اللہ اس گھر سے پیارا گھر اس کو عطا فرما، یہاں کیا شوہر یا بیوی اس سے اچھا شوہر اور بیوی اس کو عطا فرما جس کا پارٹنر ہے، اصل لائف پارٹنر. اور اے اللہ یہاں کے اہل خانہ سے اچھے اہل خانہ عطا فرما. آپ جب اپنی مسلم کمیونٹی اور اپنے فرقے اور اپنے گروہ اور اپنے ہم نظریہ لوگوں کے درمیان میں آتے ہیں تو آپ کس قدر سکون محسوس کرتے ہیں؟ آپ کس قدر سکون محسوس کرتے ہیں؟ یہی وہ چیز ہوتی ہے جو اہلا خیر اہلہ یہ آپ کو عطا فرما. وہ اس کو اور لیکن جب وہ کسی آدمی کو تکبر میں یا کسی چیز میں گناہ میں مبتلا دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے نا چھوڑ دیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے پیشوا نذیر بن جاتا ہے. بشیر وہ اس وقت بنتا ہے جب اس کے اوپر کوئی غم کی حالت طاری ہو جاتی ہے. ہر وقت بشارتیں نہیں آپ کو سنائی جانی. جو قائد صاحب خطبہ نہیں دیتے جنت کے اوپر، بھی جنت کے اوپر خطبہ میں مجھے کیوں دوں؟ ہفتے بعد آپ نے آنا ہے، جھاڑ پونچھ کرنی ہے، صفائی کرنی ہے، آپ کی دل کی صفائی صاف کرنی ہے. آپ کو جنت کا بیان سنانے کے بعد یہ تو آپ کو شوگر والے مریض کو اور شوگر دینے والی بات ہے. ڈائبیٹک پیشنٹ کو آپ 3 چمچے اور شوگر کے کھلا دیں، اس کا ہائی شوگر ہائی لیول ہو جائے گا. جو پہلے ہی غافل ہے ان کو جنت کا تذکرے کر کر کے ان لوگوں کو میں اور غافل کر دوں. جتنا مرضی آپ کو سنا لے حوریں آپ کی ہیں، آپ میری حورے کا بیان سننے کے بعد آپ نے موبائل سے مشوقوں کے فون ڈیلیٹ کرنے کبھی بھی نہیں کرنے.
اگر تو حور کا ذکر سننے کے بعد اس آدمی نے اپنے سارے حرام رشتے توڑ دیے ہیں تو پھر تو یہ سچا جنت کا ذکر ہو گیا. اگر وہاں کے کھانوں کا ذکر کرنے کے بعد اس نے حرام کھانا چھوڑ دیا ہے تو پھر جنت کا تذکرہ پورا ہو گیا. اور اگر تو وہ آدمی لوگوں کے رویوں کے اوپر آپ نے اس کو بتایا کہ تمہیں اس پہ غمزدہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر تو جنت کا ذکر صحیح ہے. لیکن اگر وہ ساری جنت کا ذکر سننے کے بعد جا کے ٹیلی فون کر کے انہیں سنیا جنہیں حرام رشتہ رکھنا حرام ہے, اسے بتایا آج قائد صاحب نے جنت کا بیان کیا تو میں بتاؤں انہوں نے کیا بیان کیا. میرا یہاں پہ بیان سننے کے بعد پھر وہ جا کے حرام کما کے کھانے لگ گیا, لوگوں کا کوئی خیال نہیں کیا. کاٹ تو جہاں سے کٹتا ہے. مال حرام لینے کے بعد اگر پرسکون زندگی گزر رہی ہے اور آپ گزار رہے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کام خراب ہو چکا ہوا ہے, بربادی لازم ہو گئی ہے. اس لیے یہ نہیں, جہنم کا ذکر کرنے کے بعد اگر بندہ کانپ گیا اور وہ جا کے یہ آپ کو کہتا ہے کہ قاضی صاحب آپ کا خطبہ سننے کے بعد میں تو کانپ گیا ہوں, میں تو پھر اس کے بعد جا کے یہ سارے کام بند کر دیے, تو پھر وہ آپ کا خطبہ جنت الفردوس کا خطبہ ہے, وہ جنت ہی کا پیغام تھا جو آپ کو دیا گیا ہے. وہ نذیری دراصل بشیری ہی تھی جس نے اس آدمی کو اللہ کے قریب کر دیا. تو اس کے بعد پھر آتا ہے کہ علم سے وہ لوگ پرے ہو جاتے ہیں اور جذباتی چیزیں پھر وہ ان کے ہاں آ جاتی ہیں. تقریریں ہی تقریریں رہ جاتی ہیں, 3-3 گھنٹے کی تقریریں, 8-8 گھنٹے کی تقریریں, تبلیغی جماعت میں تقریریں ہو جا رہی ہیں, وہ سنی جا رہے ہیں. پٹھان نہ بدلتے ہیں نہ بدلاتے ہیں. وہ 35 لاکھ کا مجمع جی, 40 لاکھ کا مجمع, بندے سارے دعا کرنے گئے ہوئے ہیں جی, وہ جی اجتماع پہ پہنچے ہوئے ہیں جی. پھر ادھر جی جو آتا ہے وہ کہتا ہے وہ بس اتھلیاں رحم تھا برکتاں 10 علی 12 روپے کلو دودھ ملتا کہ نہیں ملتا. جاؤ ڈول 12 روپے دو ڈول دے وچ بھر دیں اتنا بڑا دودھ پا دیں, یہ وہ کر دیں. ہاں جی 5 روپے کی ایڈی وڈی روٹی, 10 روپے کا اتنا بڑا سالن. آ کے وہاں سے اجتماع, تبلیغی اجتماع سے یہ تو باتیں ہو رہی ہیں, یہ تو باتیں ہو رہی ہیں. پھر مجھے کہتے ہیں آپ اجتماعات کراتے ہیں, آپ کے اجتماع میں, میرے اجتماع میں کوئی بھی نہیں آتا, اس کو پتہ ہے اس کے اجتماع میں آئیں گے. یہ کیا پیالہ ایک پکڑا دیتا ہے. وہ مجھے میرا اسٹوڈنٹ بتا رہا تھا, کہتا ہے پہلی دفعہ میں اجتماع پہ آیا, استاد جی آپ نے نا پیالہ پکڑا کے لائن پہ لگایا ہوا. مجھے تو بہت شرم آئے, میں مر جاؤں زمین کے اندر گھر کروں, پیالہ پکڑ کے اب میں سالن ڈلوانے جاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے اس بچے نے بتایا اور اسے سچ بتایا. میں نے اسے پوچھا, سچ بتایا. اگر وہ مجھے یہ نہ بتاتا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کیسے پتہ چلتا کہ یہ تکبر بھی لوگوں کے اندر ہے کہ لوگ ایک پیالہ ہاتھ میں پکڑنے کو جرم سمجھتے ہیں. ہم تو یہ آدمی اللہ سے بھیک مانگ سکتا ہے, اس کی تو پریکٹس ہے. وہ پیالہ جو آپ کو دیا جاتا ہے, ڈسپلن میں لایا جاتا ہے, اٹھایا جاتا ہے صبح تہجد کے وقت, چاشت اشراق, اس بندے کو ایک پیالے پہ زندگی اس کی گزارنی بتائی جاتی ہے. اپنا ٹائملی سو جائے بستر سنت کے. یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا. جائیں جا کے مجھے بتائیں کہاں ہوتا ہے. جہاں جتنے دنیا میں اجتماعات ہوتے ہیں مجھے بتائیں یہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ سب کو ایک جیسا سالن مل رہا ہے, روٹی مل رہی ہے, رکھا ہوا ہے, سارے بیٹھے ہیں اپنا اپنا برتن دھو رہے ہیں. سب پریکٹس کرائی جاتی ہے نا اس کو کہ کم سے کم دنیا پہ کس طرح سے آدمی گزارا کر سکتا ہے. جب آپ نے بوڑھے ہو جانا تو پھر آپ نے اتنے برتنوں کے اندر کھانا, چپ کر کے ایک پیالہ رکھیں, روٹی کھائیں. نہ بہو کے سر پہ مصیبت آپ پڑے گی نہ وہ, بلکہ وہ تو اس کو تو آواز ہی نہیں چاہیے. جیسے ہم چوڑے چمار کے لیے اور کرسچنس کے لیے ہم دیتے جمع داروں کے لیے کہ احمد لانا دادا ابو کا پیالہ, ہم کہتے ہیں نا جمع دار کا پیالہ لانا. گھر والی ماسی جس میں روٹی کھاتی ہے وہ پیالہ لانا امیر لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں نا. ماسی کا برتن لا کے رکھو, ماسی کا پونا لا کے رکھو, ماسی کے کپڑے, یہ ماسی رومز ہیں, ماسی وارڈز ہیں. اللہ اللہ, یہ وارڈ روب بنائی ہوئی. آپ جا کر دیکھیں. میں گھر گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ تو کتابیں ہمارے پاس موجود پڑی ہیں. اچھا, میں نے کہا دکھائیں. اتنا بڑا وسیع و عریض کئی کنالوں میں بنا ہوا گھر کے اندر بڑے بڑے طویل, 12x12 کے کمرہ نہیں تھا بھائی جان, 5-5 مرلے کا کمرہ, 7-7 مرلے کا کمرہ اور 3-3 مرلے کا باتھ روم تھا.
ٹھیک ہے، تو جہاں میں بیٹھا ہوا تھا تو پھر وہ مجھے لے گئے، تو میں نے جا کر دیکھا تو سیڑھیوں کے نیچے انہوں نے کمرہ بنایا ہوا، اس کمرے کے اندر نوکرانی رہ رہی تھی، ادھر انہوں نے اپنے دادا ابو کی جماعت اسلامی کی ساری کتابیں منتقل کر دی تھی، ادھر رکھی ہوئی تھی، اور کمرے میں اس زمانے میں 20 سال پہلے ان کی اتنی بڑی LCD لگی ہوئی تھی، اس زمانے میں 20-25 سال، یہ تو اب لوگ ہر کوئی ایرے گہرے نتھو خیرے کے ہاتھ میں، غریبوں کے ہاتھ میں امیروں کی چیزیں آ گئی ہیں، سارے غریب امیر ہو گئے ہیں، AC یہ لگانے لگے غریب لوگ اب اپنے گھروں کے اندر جناب ان کے موبائل آ گئے ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی 70 انچ کی LCD آ گئی ہیں، ہیں جی، اب ان کے گھروں میں بھی وہ یہ چائنا کے لوگوں نے ان کے گھروں کے اندر یہ گیزر لگوا دیے ہیں، AC لگوا دیے ہیں، اب 2.5-3 مرلے کا گھر بھی جنتی لگتا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو فرعون کو بھی میسر دی تھی۔ فرعون کے گھر میں کوئی AC لگا تھا، کوئی گیزر لگا تھا؟ نہیں نہ تھا۔ فرعون کے پاس گاڑی بھی نہیں تھی، موٹر سائیکل تو تھی ہی نہیں، اگر فرعون کے پاس ہوتی تو بڑی چلانی تھی، گھوڑے پہ وہ جاتا تھا، کھوتے اس نے رکھے ہوئے تھے، ایک ٹھنڈا پانی پینے کے لیے اس کے گھر کے اندر کوئی چیزیں تھی۔ آپ ایسے بڑے فرعون ہیں، سب فرعونوں کے گھروں میں فریجیں تو ہیں، ہائر کی ہے، میں ایسی گریوی لئی ہے تو اسی پلاڑے دی لئی۔ فرعون کو پانی ٹھنڈا پینے کے لیے پتہ نہیں کہاں سے برف منگانی پڑتی تھی، اس میں پھر وہ زمین میں وہ کاٹنا بنانا، وہ تو ایک لمبا پروسیجر ہے، اگر آپ کو پتہ بندہ ہی پاگل ہو جاتا ہے، لیکن وہ پانی پیتا تھا۔ اس کو ٹھنڈا اس موسم میں رکھنے کے لیے جو خاص کی ٹیٹیاں لگاتے ہوئے وہ اس سے کرتے تھے تو وہ ٹھنڈا ہوتا تھا، تو 100 آدمی لگتے تھے اس کے گھر کو۔ ادھر ایک بٹن دبایا فرعون ٹھنڈا ہو گیا، دوسرا بٹن دبایا فرعون گرم ہو گیا۔ ایک ہی چیز جو ہے انورٹر ہے، وہ گرم بھی کر رہا ہے، وہ سرد بھی کر رہا ہے، دونوں اب لگانے AC ہیٹر لگانے کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ طبیعت فرعون جیسی ہو گئی؟ انسان نہ رہا، دوسروں کی چیزیں کاٹ رہا ہے، تو تقریریں ہی رہ جاتی ہیں، تو وہ آدمی کی نشانی ہوگی، وہ اللہ کی کتاب بھی نہیں پڑھے گا اور اللہ کی طرف بلائی جانے والی کتابیں بھی نہیں پڑھے گا۔ اس کی پہلی نشانی، وہ کبھی بھی اتنی محنت نہیں کرے گا، وہ دنیا کی ساری کتابیں، اس کی ماں کا فون، باپ کا فون آئے گا، اسے کہیں پڑھا کریں، FSC کر لینا، پھر اس کے پاپا اس کو لگوا دیں گے کہیں جانور کو، وہ پھر کھوتا یا پولیس افسر بن جاتا ہے یا وہ بینک اکاؤنٹنٹ بن جاتا ہے، وہاں جا کے پھر ان کی جان کھاتا ہے، سارے کولیگز اس سے تنگ ہوتے ہیں، روٹی چلانے کے لیے اس کو جمع کرا دیتے ہیں وہاں پہ کہ چلو روٹی تو لائے گا شام کو، بیل کوئی اور کچھ نہیں لے کر آئے گا، کھوتا شام کو کچھ تک کما کے تو لائے گا۔ یہ ایک بربادی ہے، ہم برباد کر رہے ہیں اپنی قوم کو ساری کو۔ تو علم چھوڑ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر آ جاتی ہے باری کہ وہ پھر کہتے ہیں ہمارا جو لیڈر ہے وہ اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں اپنے لیڈر کی، وہ کہتے ہیں فلان ہے نہیں تو پاکستان بھی نہیں ہے، فلان باہر آئے گا تو پھر ہی ہم سب سارے ایسی پوجا وہ ایک نہیں کرتے، کوئی سیاسی کر رہا ہے، کوئی مذہبی کر رہا ہے، کوئی جماعتی کر رہا ہے، کوئی اپنی لسانی کر رہا ہے، کوئی صوبائی لیڈر کی پوجا ہو رہی ہے، نہیں تو بابے کی تو ہو ہی رہی ہے، جو پیر بنا ہوا ہے اس کی تو ہو ہی رہی ہے۔ پوجا ایک کی لازمی بنا کرتا ساری زندگی، اپنی کرے یا دوسروں کی کرے، پوجا ضرور ہوتی ہے، یہ بات آپ مجھے سمجھ لیں، پوجا ضرور ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی نہ کر رہا تو کسی کی کر رہا ہے، مثلا بیوی کی کر رہا ہے، مثلا اپنی اولاد کی کر رہا ہے، نہیں کر رہا تو ماں باپ کی تو بہت ہی کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں ماں باپ کو بھی پوجا کے قابل بنا دیا گیا نا کہ بس ابو جان یہ امی جان جو کچھ کہہ رہے ہیں، ابو امی دونوں ہی گمراہ، نہ دونوں کا کوئی عقیدہ ٹھیک، نہ دونوں قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں، نہ کچھ اور پڑھتے ہیں، دونوں بس نہ دکھاوے کے لیے دونوں حاجی نمازی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ امی جی تو شروع تو بہت بھولے، میں دیکھا امیاں کوئی بولی بھالی نہیں ہوتی، ان کی جنت کا فکر کرو، ابوں کی جنت کا فکر کرو، یہ کوئی بولے بھالے نہیں، بڑے حرام خور دماغ کے ہوتے ہیں، اب چلتی نہیں ہیں۔ مولانا اسحاق صاحب ایک شعر پڑھتے تھے، اس کا مصرع مجھے یاد رہ گیا کہ بڈھا ہو کے چور مسیت وڑیا، رل مل پھردا نال مداریاں دے ہوئے۔ یہ مولانا صاحب پڑھتے تھے، میں نے کہا مولانا یہ کیا ہے؟ کہتے بوڑھے ہو کے نا مسجدوں میں آ جاتے ہیں، کہتے جیسے مداری جادوگر نہیں دکھاتے، یہ بھی رو رو کے آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں، کیونکہ صاحب کمزور ہو جاتے، ویسے نہیں روتے۔ ہم کہتے ابا جی تو بہت ہی اللہ والے ہیں، ابا جی اللہ والے کوئی نہیں ہیں، تو ابا جی یہ پٹھیاں چکریاں نہیں دیکھے تو
امی جی نے تو ٹاپریاں نہیں ہجے دیکھا. ان کی فکر کرے, ان کو جنت میں کیسے لے کے, پوچھیں ان سے ان کے عقیدے ٹھیک ہیں, یہ اللہ کو وحدہ لا شریک کیسے مانتے ہیں, الوہیت کے کتنے مرتبے ہیں, عبادت کے کس کس مرتبے سے گزر گئے ہیں, اللہ کو رب مانتے ہیں, دین اسلام کو خوشی سے مان رہے ہیں یا مسلط ہے یا نسلی طور پر مان رہے ہیں, کس لیے مان رہے دین. جا کے اپنے ماں باپ سے پوچھیں کہ آپ کس لیے دین کو. یہاں یہ جو کرسی ادھر میں دادی بیٹھتی تھی, تو میں نے اپنی دادی کو ایک دفعہ یہاں بیٹھی کو اخبار پڑھتے دیکھا, تو میں نے کہا دادی یہ گناہ ہے, آپ اخبار پڑھتی ہو مگر آپ نہیں پڑھتی تو قرآن مجید کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھتی. پھر میری دادی نے اتنا بڑا قرآن مجید منگایا, یہاں بیٹھ کے میں اس کا ترجمہ ڈیلی سنتا تھا. اس طرح نہیں چلنا, اس طرح نہیں چلنا. ماں باپ سے حقیقی پیار یہی ہے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کا صحیح تعارف کروایا جائے, لیکن جن کو خود تعارف نہیں وہ ماں باپ کو خاک تعارف کرائیں گے. اس لیے کچھ سی زام سے نکل جائے. آپ کے لیڈر کے پاس کیا دینی علم ہے؟ اگر اس کے پاس دینی علم ہے تو پھر, ورنہ اس کی پوجا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کہ وہ ٹچ ہی دیتا ہے صرف اسلام کا. اس طرح نہیں ہے, دینی لیڈر کی پوجا نہیں کرنی. اس وجہ سے بھی اہل حق مر جاتے ہیں, خام خواہی اس کے لیڈر کو اٹھا کے. آیت اللہ خامنائی مرحوم جو ہیں, اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے, اللہ ان کی شہادت کو قبول و منظور فرمائے, مگر آیت اللہ خامنائی جو ہیں ان کو ہم خدا نہیں بنا سکتے, رسول نہیں بنا سکتے, صحابہ محمد نہیں بنا سکتے, اہل بیت رسول نہیں بنا سکتے. ایک بات, ان کی پوجا نہیں ہو سکتی. دو بات, ان میں بھی خامیاں ہوں گی, وہ بھی فرد تھے, بشر تھے, پر اتنا اٹھا دیں کہ پوجا ہی شروع ہو جائے. نواز شریف کو اتنا بڑھا دیں, عمران خان کو اتنا بڑھا دیں, وہ جو سراج الحق کی جگہ پہ بنا نعیم الرحمان صاحب اس کو بنا دیں, مولوی فضل الرحمان کو اتنا چلا دیں, ہیں جی, ان کو اتنے مرتبوں پہ اٹھا دیں, پیچھے نغمے لگا دیں, حیدر 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 حیدر, سارے پڑھی جا رہے ہیں. کیا ہو گیا بھائی؟ بندہ تو کسی کام کا نہیں, پیچھے لگا دو وہ اس کے گانا لگانے کی دیر ہے, بندہ بہت بلندی پہ جا کے چڑھ جاتا ہے, اور آپ سارے کیا ہیں, جکڑے جاتے ہیں. یہ ایسے انسٹرومنٹس ہیں, ان کے اندر سے ایسی آوازیں نکلتی ہیں جو انسانی دماغ کو کیپچر کر لیتی ہے, اور انسان ایک آدھ سیکنڈ سننے کے فوری بعد اس کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اس کی گرفت اور اس کے قابو میں جیسے اچانک کوئی چیز آپ کو جکڑ لے. تو میوزک ایسی چیز ہے اچانک جکڑ لیتی ہے آپ کو, اس کا ٹائم نہیں لگتا. آپ کو لگتا نہیں کہ بعض ٹونیں سنتے ہی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی روح کو تسلی دے رہی, آپ ان کے تحت روتے ہیں, ان کے تحت خوش ہوتے ہیں, ان کے تحت نفرت کرتے ہیں, ان کے تحت. تو جو آدمی میوزک کی گرفت کے اندر آ گیا, اس آدمی کو چھوڑ دیں. آدمی کو کوئی چیز گرفت میں نہیں لا سکتی سوا مومن ہے فقط الہی, احکام الہی کا پابند. تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جماعتات, پودے ہوں گے, درخت ہوں گے اور پہاڑ ہوں گے. تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جماعتات, مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند. اس کو اللہ کا جکڑ لیتا ہے. اگر آپ جکڑے جا رہے ہیں تو آپ پیشنٹ ہیں, فوری طور پر اپنا علاج کروا لیں, ورنہ آپ جہنم میں جا رہے ہیں, آپ اہل حق میں سے نہیں ہیں. پھر آ جاتا ہے دین کا غیر قرآنی اور غیر سنجیدہ تصور. ایک آدمی تبلیغ تو تبلیغی بن گیا, دوسرا جماعت اسلامی وہ جماعت اسلامی بن گیا, تیسرا تصوف وہ تصوف کا ہو گیا, چوتھا جہادیہ وہ جہادیہ ہو گیا, پانچواں سیاست. ان کے گرد ہی اس کے سارا کچھ گروہی تعصبات ان کے گرد گھومنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں دین کا ادھورا تصور. ایک حصہ دین کا لے لینا اور اسی کے پیچھے پڑ جانا. اللہ نے کہا تو نے دیکھے نہیں وہ لوگ جو خدا کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض باتوں کو انکار ہی کر دیتے ہیں. ایک آیت قرآن مجید کی لیں گے, ایک حدیث لیں گے, اس کو وہ آپ کو سنانا شروع کر دیں گے, اس کے پیچھے ہی پڑے رہیں گے, اسی موضوع کو ڈسکشن کرتے رہیں گے.
ہر وقت حدیث عمار، باغی گروہ، فلانا ہے جی، جنگ جمل، جنگ فلانی، ہر وقت یہی چسکے، کربلا، یہ چسکے ہیں. جب یہ چسکے بن جاتے تو آپ ان کا ایک ادھورا تصور لیتے ہیں، بھرپور تصور نہیں لیتے. محرم آ جائیں گے تو آپ، رمضان آ جائے گا تو آپ متقی پرہیزگار، حج آ جائے گا، حج والے دن سارے حج لگا کے بیٹھ جائیں گے امام کو. آج میں نہا ہو کے تیار ہو کے ایک دوسرے کو فون کیا، ہیلو السلام علیکم کاشف، کیا حال ہے؟ ٹھیک یار، آج دا دن سیگا 9 تاریخ سی، تو بھی پچھلے سال حج تے، میں بھی بڑی یاد آندی یار، بہت یاد آندی حج دی. چلو جی اللہ حافظ. جن جن ٹیلی فون انہوں نے یاد کرا دو پچھلے سال حج دا. آپ بھی کہنا ویسی بھی بیگم ایتھے ہوندے سی پچھلے سال. اللہ اکبر. اچھا چینل بدلو، اگے چلیے، چینل بدلو. دین کا ایک غیر قرآنی تصور، اپنے من پسند تصور، اپنے نفس کو جس سے سکون آتا ہے اس کو وہ تصور، جس سے نشہ چڑھے وہ تصور، جس کی بنیاد پر آدمی کو تولا جائے. یہ کربلا کا ذکر کرتا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ سیاست کا ذکر کرتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، یہ جہاد کا ذکر کر رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. یہ اقامت دین لفظ بولتے ہیں، فریضہ اقامت دین. یہ جو بڑے بڑے فریضہ اقامت دین کے مصورین بیٹھے ہوئے ہیں جی، آ جاتے ہیں جی، ہم مجھے سکھاتے ہیں آ کے، مجھے کہتے ہیں قائد صاحب تو آپ نہیں پتا تو فریضہ اقامت دین سر. میں کہا ساری عمر گزار دی، مجنوں کی تو عمر گزری ہے اسی دشت میں، تم ہو کون اور آئے کرنے کیا ہو اس دشت میں. سمجھ گئے؟ ایک بات کو لے کے گھما، اور کوئی دنیا میں یہ لینا ہے تو جامع. کسی کی محبوب کی اکیلی ناک کا ذکر نہیں ہوتا، اس کی آنکھ، کان، ناک سب کچھ قبول کرنا پڑتا ہے ساتھ ہی. ایک چیز کا ذکر کریں گے تو وہ ادھورا رہ جائے گا، ناقص تصور دین کا ہو جائے گا. ہم تبلیغ بھی ضروری ہے، سیاست بھی ضروری ہے، جہاد کا وقت ہے جہاد ضروری. سب چیزیں اس طرح متوازن رکھیں کہ اس کے وہ ڈولنے نہ پائے، اس کا توازن کہیں نہ بگڑے. ایک آدمی کے پاس اس طرح 4 چیزوں کا وہ ہو تو چاروں ادھر رکھے گا تو ادھر کو پلڑا جھک جائے گا، ادھر رکھے ادھر، ادھر رکھے ادھر، ادھر رکھے گا ادھر. تو وہ چاروں جگہ پہ ایسا ایک پیمانہ سیٹ کرے. چھت کے دیکھیں، چھت جب ڈالتے ہیں تو اس کا جو جال بنا جاتا ہے، اس کے بیم کالم اس طرح سے رکھے جاتے ہیں کہ چاروں طرف سے وزن برابر آ جائے، اور مرکز پہ جہاں بوجھ پڑنا ہے وہاں بوجھ پڑے، باقی چیزوں پہ مناسب بوجھ پڑے، چھت تاکہ قائم دائم رہ سکے. اس کو ہوتا کہتے قائم کرنا. نماز قائم کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع بھی ہو، الفاظ بھی صحیح ہوں، نماز کی پوری بھرپور پتہ ہو کہ اس وقت میں ادا کر رہا ہوں. اگر پتہ نہ چلے، توجہ ادھر، میں ادھر، ٹانگیں ادھر، ہاتھ ادھر، پاؤں ادھر، اس طرح بکھرے ہوئے انسان کو بکھرا ہوا انسان کہیں گے، مجموعہ انسان کا کہیں گے، بکھرا ہوا اس کی ٹانگ پہ. اس میں پھر جب وہ یہ گروہی تعصبات کی زد میں جب وہ آ جاتا ہے تو پھر وہ دوسری تحریکوں سے بغض رکھتا ہے. دین کا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا، وہ ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنا ہی کام سراہی جا رہا ہوتا ہے، میرا کام بہت ودیا ہوا، میرا کام بہت اچھا ہے. دوسروں کے لیے بھی دعا کرے کہ یا اللہ ان کو ان کے جہادی سیاسی جہاں جہاں کھڑے ہیں ان کی مدد فرما. اس لیے یہ جو حدیث ہے نا، اس کا صحیح مفہوم سمجھنا چاہیے. مولانا صاحب سے میں نے سمجھا تھا، کہتے ایک گروہ ہوگا جو قیامت تک کے لیے اہل حق کا ہوگا. تو میں نے مولانا سے پوچھا تھا یہ اس طرح فرقہ ہوگا؟ کہتے نہیں، وہ لوگ ادیب، شاعر، وہ حدیث پڑھانے والے، مفسرین، وہ ایک پورا گروہ ہوگا جو ہر شکل میں، ہر رنگ میں ہدایت کے لیے مکمل دین کا تصور پیش کر رہا ہو. وہ گروہ ہے نجات پانے والا گروہ، وہ ہر شعبے میں موجود ہوگا. اور پھر اپنی پوجا کرنی، اپنی انا کی پوجا کرنی، یہ آدمی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. آدمی اس کی پوجا کرنے میں دن رات لگ جاتا ہے، اور وہ پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا لو جی اس رائے دینا تو ہر ایک کا حق ہے. پھر کیسا وہ تو پھر آزادی ہے رائے کے نام پر. میں تو کہنا بھائی میں تو سچ بولنا، کسی نے چھپے.
حق گوئی ہے، کسی کو کیا چبھے بھی، تمہیں ہی بڑا، تمہیں سنائیں گے حق، کبھی تمہیں چبھ جاتا ہے، پتہ چل جائے گا 2 منٹوں کے اندر۔ یہاں پہ ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ پہلے تو مجھے کافی دیر حق سناتے رہے، ہاں جی، اور بے باکی سے سناتے رہے، اور بڑا دھڑلے کے ساتھ مجھے حق سناتے رہے۔ میری طبع ہے کہ میں آنے والے آدمی کی پوری رسپیکٹ کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، کسی کے ہاں جاؤں تب میں کرتا ہوں، پھر تیسری مقام پر ملتا ہے تو پھر میں اسے لے لیتا ہوں جہاں کہیں بھی وہ ہوتا ہے، کیونکہ دونوں مقام، اس کے ہاں جائیں تب بھی عزت کریں، اپنے ہاں آئیں بلائیں تب بھی عزت کریں۔ یہ لڑنے جھگڑنے کسی کی سننی نہ، اپنی پوجائی کری جانی۔ بڑے بڑے جانسار ساتھی میرے پاس تھے، مجھے پتا تھا یہ اپنی پوجا آپ کرتے ہیں، اس لیے میں نے فارغ کر دی، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی پوجا کریں، اپنا ہی جتنا زیادہ کر سکتے۔ تو گروہوں کے تعصب کے نام پر یہ آخری منزل اس وقت آتی ہے، یہ جب آپ مکمل طور پر اپنی پوجا آپ کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنی بات کو وحی کا درجہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس سے پھر کیا ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا وقت آتا ہے جب جماعت اور آدمی دونوں اپنے ہی قبرستان میں دفن ہو کے رہ جاتے ہیں، پھر ختم، پھر آپ اہل حق میں سے نہیں ہوتے، پھر آپ اہل حق میں سے نہیں ہوتے۔ تو یہ 6 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ ساری کی ساری یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں جو آپ کو اور مجھ کو لگ جاتی ہیں، اور آج کا نوجوان جو ہے وہ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ کی اس انگلی کے ذریعے سے وہ اہل حق بن جاتا ہے، جب اس کا دل کرتا ہے وہ موبائل سے پوسٹیں شیئر کری جاتا ہے۔ ایک طالب علم میرے پاس آتا ہے اور وہ انٹرنیٹ، میرے ساتھ تو ایڈ نہیں، لوگوں کے ساتھ ایڈ ہے، لوگ پھر مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ آج کل اس کے اوپر یہ فکر جو ہے نا غالب آئی ہوئی ہے، اور وہ جنون میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے جو میں نے سمجھ لیا ہے وہی بات سچ ہے، وہی حق ہے۔ میں اس کی باتیں سنتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ اس کے پاس سوائے اس انگلی کے کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس انگلی کا صحیح استعمال کیا ہے کہ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان، یہ شہادت کے نیزے کے طور پہ کام کرتی ہے۔ یہ کیا ہے، یہ بھی کبھی موقع آیا زندگی میں آپ کو اس کے اوپر بھی بیان کروں گا کہ اللہ کے نبی نے اس کو اپنے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو یہ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہاں پہ ہر آدمی کو اپنی نیت کو خالص رکھے، جذبات کی بجائے علم کی روشنی میں دیکھے، شخصیات کی بجائے نظریات کو، اصولوں کا وفادار ہو، اور اپنی انا کو وہ اپنے جماعت اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو دین کا کام کر دیں ان کے قدموں کے تلے ذبح کر دے۔ جس دن یہ ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی کسی شخص کے اندر، وہ اپنے اندر اپنے آپ کو اہل حق کر لے، ورنہ ان مرضوں میں سے کوئی ایک مرض بھی اگر اس کو لگ گیا تو وہ حق اس کا برباد ہو جائے گا اور سارا کچھ تباہ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل اسلام کو استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو باطل کے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایران جو ہے وہ اس وقت امریکہ کے سامنے کھڑا ہوا، اور امریکہ نے پھر سب کو درمیان میں ڈال کر کہا اس سے میری جان چھڑاؤ، بٹ وتھ فیس سیونگ، مجھے تھوڑا محفوظ کرو، تکبر میرا ذرا ایسے ہی رہنے دو، تم ذرا جا کر اسے کہو کہ ادھر سے اس کو ڈالر بہت مہنگا، عوام بڑی غریب ہو گئی ہے۔ اس میں بھی 2 گروہ ہیں ایران میں، آپ سمجھ لیں، اب آپ مجھ سے متضاد کام ہو رہے ہیں نا، وہاں 2 ہیں۔ ایک ہے ولایت فقیہ رہبر، جیسے حضرت آیت اللہ خامنئی تھے یا خمینی تھے، ان لوگوں کی مذہبی طبقے کی ایک الگ فوج ہے، ٹھیک ہے، ان کو پاسداران انقلاب کہتے ہیں۔ ایک ہے گورنمنٹ کی فوج، یہ گورنمنٹ نہیں ہے، گورنمنٹ کے بالکل ساتھ ساتھ چلتا ہوا ایک نظام ہے۔ ان کی بھی پارلیمنٹ ہے، ان کی مجلس خبرگان ہے،
یعنی ان کی بھی پارلیمنٹ علماء کی اپنی، علماء سسٹم الگ چلا رہا ہے، عہدے وہی ہیں اور دوسرا سسٹم جو ہے الگ چلا رہا ہے۔ تو یہ جو عوامی سسٹم ہے اسلامی عوامی سسٹم جو ہے نا، اس میں لچک ہے کہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ یہ والے جو ادھر والے یہ کہتے ہیں بات چیت نہیں ہونی کوئی، اب تم بھی تباہ اور ہم بھی تباہ، سر تن سے جدا، تو پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ دو رائے کیوں آ رہی ہیں، سمجھ گئے؟ تو اب یہ دونوں مل کے بھی سوچ رہے ہیں، تو جب استقامت دکھاتے ہیں نا، خاتم الانبیاء جو فورس کا بڑا ہے لیڈر، بڑا پڑھا لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جنگ جاری ہو جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے یہ کہتی لڑائی تھمے، یہ جو جن کو شوق ہوتا ہے نا جنگیں ہوں، جہاد ہو، ہم باہر نکلیں، ایک وقت کا پیٹرول مہنگا ہوا، چیخیں آسمان تک چلی گئی ہیں، حکومت کو گالیاں، اس کو گالیاں، یہ نہیں جہاد کرنا بھائی، جہاد ہوتا ہے پیسوں سے، اور قوموں پر اتنا بھوک اور افلاس طاری ہو جاتا ہے کہ آپ نے بھی مدینہ شریف کا پڑھا ہی نہیں ہے کہ ہر جنگ کے موقع پہ رسول اللہ کس طرح تعاون کی آوازیں لگاتے رہے ہیں۔ تو یہ تو 26 کروڑ کے دنیا 8 ارب لوگوں کی ہے، تو آپ میں جنگ لڑنے کے حوصلے نہیں ہیں، ہم میں بھی جنگ ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم جذباتیت کے ہاتھوں پہ، جیسے اس کے اندر میں نے بتایا نا، اجتماعیت اس وقت جذباتیت کے، فرد بھی جذبات کے، ٹھیک ہے، تکبر بہت ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرنی، جنگ جیتنی، یہ قومی طور پر بندے کا تعصب غالب آ جانا، اس کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں۔ جو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنا قومی تعصب میں مر جائے گا نا، وہ بندہ اللہ کے ہاں نہیں، اس کا جہاد قبول نہ شہادت قبول، خالصاً اللہ کے لیے لڑنا۔ کچھ لوگ اپنے قبیلے کے لیے لڑتے ہیں، حضور نے فرمایا، کچھ لوگ اپنی جماعت، اپنی برادری، اپنا کوئی بھی گروہی صوبائیت یا اپنی لسانیت، اس کی بنا پر لڑتے ہیں، تو یہ جہاد اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ کے ہاں قابل قبول صرف وہ جہاد ہے جو صرف اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے کیا جائے گا، اعلی کلمۃ الحق، کلمہ حق کے لیے بلندی کے لیے جو کہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیاسی شعور بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اپنی حفظ ایمان میں رکھے۔ نمبر 2، میرے لیے ذرا خصوصی دعا کریں، خصوصی رپورٹیں خراب آئی ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی اذیت والی جو ہے نا مشکل زندگی جی جائے۔ اللہ تعالیٰ صحت والی خیر والی زندگی عطا فرمائے، صحت والی اور خیر والی اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا اپنے لیے کرو، اے اللہ جب تک تو مجھ میں خیر دیکھے مجھے زندہ رکھ، اور جب تو دیکھے کہ مجھ میں خیر نہیں رہے گی تو مجھے دنیا سے لے جا، یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو میں نے تھوڑی سی رپورٹیں میری بہت کچھ معاملات میں خراب آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، پرہیز کر رہا ہوں، دعائیاں کھا رہا ہوں، تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ العزیز تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے۔ تو باقی رہ گیا مرکز کے لیے میں نے اپیل کی ہوئی ہے، جن لوگوں کو مرکز کی اپیل پہنچی ہوئی ہے اور نہیں بھی پہنچی تو ان تک ان کو چاہیے فوری طور پر اپنے وعدے کیے ہوئے ڈونیشن جو ہیں وہ آپ ہم تک پہنچا دیں۔ خواتین کی مجھے رپورٹ آتی رہتی گروپ کے اندر، ماشاءاللہ انہوں نے بہت کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کی چیزوں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ ہم بالکل ہمارا کام اب 95% تک چلا گیا، تو انشاءاللہ العزیز ہم 5% پیچھے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی 2-4-10 روز میں کلیئر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ باقی مرکز کے اوپر کچھ قرض تھے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ 1 روپیہ قرض کا اتار دیا گیا ہے، وہ کوئی تھوڑے نہیں تھے، کروڑوں میں تھے، تو سارے وہ ختم اللہ نے کر دیے۔ اللہ ہے وہ ہر کام کرنے والا، میں نے کیا کرنا ہے؟ نہ میں کو کرتا ہوں، نہ میں کچھ بناتا ہوں، نہ میں خلق کرتا ہوں، نہ میں موت دیتا ہوں۔ مجھے نمرود والا دعویٰ ہی کوئی نہیں ہے۔ نمرود کے دعوے ہیں نا کہ جس کو چاہوں میں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں میں موت دے دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں تو جب بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، جب میں پیاسا ہوتا ہوں مجھے پانی پلا دیتا ہے، اور جب بھوکا ہوتا ہوں مجھے روٹی کھلا دیتا ہے۔ میں تو ایک سادہ بندہ ہوں۔ تو کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ
جب یہ بیمار پڑتے ہیں تو میں شفا دیتا ہوں، جب ان کے پاس چندہ ختم ہوتا ہے تو میں دیا کرتا تھا، جب یہ ہوتا تھا تب بھئی تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے دین کا کام ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کیسے کامیاب ہوئے؟ تم تھے پیچھے، نوح علیہ السلام کو کشتی تم نے بنا کے دی تھی، ہیں؟ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے تم نے نکالا ہے، یوسف علیہ السلام تم نے ملائے تھے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، ابراہیم کو آگ سے تم نے نکالا تھا، نبی علیہ السلام کو غار ثور سے باہر نکال کے تم لے کر گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا میں امام حسین کی مدد آپ کرنے گئے تھے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے اپنے بندے چنے ہوئے ہیں، اللہ انتخاب کرتا ہے، اللہ ہی لے کے جا رہا ہے، اللہ ہی بڑھا رہا ہے، اللہ ہی آگے کر رہا ہے، اللہ ہی پیچھے کر رہا ہے، مومنوں کو مصیبتوں میں گرفتار اللہ کروا رہا ہے، اللہ مومنوں کو دکھوں سے نکال لیتا ہے، اللہ ہی ڈال دیتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ نے ڈالا، مچھلی کے پیٹ سے بھی اللہ نے نکالا، پھر اس کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کے پاس پہنچا دیا، سب اللہ کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈلوایا تو اللہ نے، نکلوایا تو اللہ نے، تخت پہ بٹھایا تو اللہ نے، یعقوب علیہ السلام کو ملوایا تو اللہ نے۔ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم کو آگ میں اللہ نے فتنے کو چیک کرنے کے لیے اس میں ڈلوایا تو اب نکلوایا بھی اللہ نے۔ بندے کچھ نہیں کر رہے، بندے تو صرف اللہ تعالیٰ نے چیک کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ چیک کر رہے ہیں بندوں کو، اور کچھ نہیں کر رہے۔ بندے تو کھل کھل کے سامنے آ جانے اللہ تعالیٰ کے، اس لیے سارے کام ہو گئے ہوئے ہیں، سب کام نبٹ گئے ہیں۔ اللہ نے الحمدللہ آپ کو وہ 3.5 ایکڑ 4 ایکڑ جگہ کے اندر مسجد بھی جو ایک کے ساتھ اس کا بنیادیں فاؤنڈیشنیں ساری بن گئیں، برتیاں ڈل گئیں، اب تھوڑے 2-4-10 مہینہ کوئی آ جائے گا اللہ کا بندہ، کو اس کو چھت بھی پڑ جائے گی، رہ گیا شہر کا مرکز، یہ بھی جلد از جلد آپ کو مل جانا ہے۔ پھر آپ سب کے انشاءاللہ تعالیٰ دنیاوی طور پر یہ جو کام ہے اور ذمہ داریاں بڑھ جائیں، پھر اللہ پوچھیں گے کہ دنیا کے اندر یہی کام باقی رہ گئے تھے کہ مسجد مرکز بنا کے تم اس کے اوپر چودھری بن کے بیٹھ گئے؟ یہی تڑپ نہیں ہے، اس کے بعد جو بیٹھ کے کام کرنا ہے وہ کام اصل مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو۔ بندے آئیں گے نا وہاں، وہ کام کریں گے، وہ جی کے دکھائیں گے، لیکن صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان چیزوں کے سب کے بنانے کے مقاصد یہ ہیں، ایک بھی یہ چیز اس میں نہ بنے پھر بھی اللہ کا کام ہو جانا ہے۔ آپ تعاون کریں گے پھر بھی اللہ کا کام ہو جانا ہے، آپ نہیں تعاون کریں گے پھر بھی اللہ کا کام ہو جانا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایک گروہ کو پیچھے ہٹا کے دوسرے کو آگے لے آؤں گا دین کا کام کرنے کے لیے، وہ نہیں کرے گا، کوئی نہیں نا بیت اللہ کو بچائے گا۔ الم تری کیف فعل ربک بصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ دنیا کے کام نام اس کے لیے اگر کوئی مال و دولت والا پیچھے ہٹ جائے گا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ اللہ کے لیے اللہ کہتا ہے سن لیں سارے کان کھول کے، دین کا کام اگر کسی نے کرنا ہے تو اپنی نجات کے لیے کرنا ہے، اگر دین کا کام کسی نے نہیں کرنا تو وہ دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہے، تو تیار رہے۔ سب کو چھوٹ دے رکھی ہے، آخرت کا دن یوم التغابن، حساب کا دن آ جائے گا اور کام ہو جائے گا۔ تو اس میں میں بھی کوئی ضروری نہیں، میرے استاد کبھی جمعہ پڑھاتے تھے، اب وہ نہیں، مسجد خالی پڑی ہے۔ مولانا مودودی ہوتے تھے، جماعت اسلامی خالی پڑی ہے۔ شاہ ولی اللہ نے اپنے دور میں کام کیا، دیوبندی خالی پڑے ہیں۔ بھئی اب سب اپنے اپنا کام کر رہے ہیں، جا رہے ہیں اللہ کے پاس۔ مجھے نہیں پسند قائد صاحب کا کام، تو قائد صاحب کا کام کوئی ضروری ہے میرے ساتھ چلنا، میرے کام کو پسند کرنا، مجھے پسند کرنا، یہ کس نے کہا ہے؟ دنیا میں کہ مطلب میں ہی 8-9-10 ارب لوگوں کی ہدایت کا سامان بنا ہوا ہوں؟ اللہ نے اتنے افضل اعلیٰ بڑے بڑے مرتبوں والے متقی پرہیزگار علم والے اللہ نے لوگ پیدا کیے ہیں، کاشف تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے۔ تو مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں اپنی آواز بلند کرتا رہوں، 2 کو 3 کو 4 کو 1 کو سناتا رہوں، مجھے صرف یہ حکم ہے، اور اس کے علاوہ اس سے زیادہ کہ نہیں۔ اجر اللہ کے پاس ہے، انا اجری الا علی رب العالمین، میرے تو اجر اللہ کے پاس ہے، آپ کے اجر بھی اللہ کے پاس ہیں، آپ کے بھی میرے پاس نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک پیسہ بھی نہ سراہوں، سراہے تو وہ بادشاہ قیامت کے دن سراہ لے، بس پھر نصیبہ آپ کا اور میرا چمک اٹھے گا۔
تو اللہ کے لیے جئیں، اللہ کے لیے مریں، اللہ کے لیے زندہ رہیں، اللہ کے لیے عبادت کریں، اللہ کے لیے دیں، اللہ کے لیے لیں، سب کچھ اپنی اللہ سے پیار ڈالیں۔ میرا آپ سے پیار اس لیے کہ آپ اللہ کے لیے تعاون کر رہے ہیں، آپ کا مجھ سے اس لیے پیار ہے کہ میں اللہ کے لیے آپ کو راہ دکھا رہا ہوں، تو تولے سارے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہم سب کو کامیاب و کامران فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم اغفر مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مریض، اللہم اصلح کل فاطمہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، صفحہ 30 فرما رہے ہیں۔